TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ برطانیہ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر سرد مہری کا الزام لگایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر سرد مہری کا الزام لگاتا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے بریگزٹ کے بعد اٹھائے گئے عارضی اقدامات میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کے بعد برطانیہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بریک لگا رہا ہے۔ لندن نے جمعرات کو مذاکرات میں توقف کا اعلان ایک مستقل تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات کے نویں دور سے ایک ماہ سے بھی کم وقت پہلے کیا تھا۔ وزیر زراعت لارنس میکالے نے خبر سامنے آنے کے بعد کہا کہ ہمارا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم اپنے کسانوں کی حفاظت کریں اور ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ایک عبوری معاہدے کے تحت چلتی ہے جس پر برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد دستخط کیے گئے تھے، جس میں زیادہ تر تجارتی قوانین کو برقرار رکھا گیا تھا۔ دو بڑی شقیں صرف ایک عارضی مدت کے لیے لکھی گئیں۔ کینیڈا نے بھی حال ہی میں مارچ کے آخر میں ختم ہونے والے ملک کے اصل قوانین پر عارضی معاہدے میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر پیش رفت نہیں ہو رہی ہے تو ہم کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کو روکنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم مستقبل میں کینیڈا کے ساتھ بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک مضبوط تجارتی تعلق قائم کیا جا سکے جس سے بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف کے کاروبار اور صارفین کو فائدہ ہو۔ لیکن وزیر تجارت میری اینجی کے دفتر نے مطلوب مذاکرات کا الزام برطانوی غیر ارادی رویے پر عائد کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہل پر اینجی نے کہا کہ باہمانی مارکیٹ تک رسائی وہ ہے جو ہمارے زرعی شعبے سے واقعی اہم ہے۔ میں مایوس ہوں کہ انہوں نے ان مذاکرات کو روک دیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ UK کینیڈا کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور دونوں ممالک صارفین اور صنعت کے لیے منصفانہ ڈیل چاہتے ہیں۔ تعطل کا شکار تجارتی مذاکرات اس وقت ہوئے جب کینیڈا ایک علیحدہ پیسیفک رم تجارتی بلاک کی سربراہی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نئے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ پہلی بات چیت کے دوران غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش انسانی بحران کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نئے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ پہلی بات چیت کے دوران غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش انسانی بحران کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میلانی جولی کے دفتر نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ اس نے خطے میں جنگ کے مزید بڑھنے سے بچنے کے لیے کینیڈا کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی گفتگو کی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے کہا کہ وزیر خارجہ نے اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس کے ساتھ کال کے دوران اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہے، بشمول انہیں جان بچانے والی انسانی امداد تک رسائی کو یقینی بنانا۔ GAC نے کہا جولی نے بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل کے وجود اور اپنے دفاع کے حق کے لیے کینیڈا کی حمایت کی تصدیق کی۔ جولی نے کہا کہ انہوں نے غزہ سے کینیڈین مستقل رہائشیوں اور ان کے خاندان کے افراد کو نکالنے کے لیے حکومت کے تعاون پر کاٹس کا شکریہ ادا کیا۔ جولی نے دو ریاستی حل کے لیے کینیڈا کے عزم کا اعادہ کیا جس میں اسرائیلی اور فلسطینی امن اور سلامتی کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے GTA کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے GTA کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ 15 سے 25 ملی میٹر بارش ممکن ہے جو کچھ علاقوں میں مقامی سیلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ بارش بعض اوقات بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ جمی ہوئی زمین میں اس بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ بارش جمعے کی صبح کم ہونے کی توقع ہے۔ ٹورانٹو اور ریجن کنزرویشن اتھارٹی نے کہا کہ جبکہ بڑے پیمانے پر سیلاب کی توقع نہیں ہے، گرم درجہ حرارت، منجمد زمینی حالات اور پگھلنے والی برف اور برف کے ساتھ مل کر پیش گوئی کی گئی بارش کے نتیجے میں ندیوں کے نظام میں بہاؤ میں اضافہ ہوگا جس سے پانی کی سطح معمول سے زیادہ ہو جائے گی اور اگلے دنوں میں بہاؤ زیادہ ہو جائے گا۔ جمعے کو بارش رکنے کے بعد ٹورانٹو میں موسم دن کے بقیہ حصے میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ابر آلود رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق پیر تک سورج کے دوبارہ نمودار ہونے کی توقع نہیں ہے۔ ہفتے کے آخر میں ابر آلود حالات برقرار رہیں گے۔ ہفتے کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 سینٹی گریڈ اور اتوار کو 2 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے چوتھے ماہ کے دوران لائی جانے والی تیزی امدادی سامان اور خوراک کے حصول کی خاطر جمع ہجوم کے لیے بھی اموات کا باعث بن گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے چوتھے ماہ کے دوران لائی جانے والی تیزی امدادی سامان اور خوراک کے حصول کی خاطر جمع ہجوم کے لیے بھی اموات کا باعث بن گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء اور امدادی سامان لینے جمع بے گھر فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم
20 فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اس بارے میں اپنی طے شدہ پالیسی کے تحت فوری جواب نہیں دیا ہے، البتہ یہ کہہ دیا ہے کہ معاملے سے متعلق رپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ادھر غزہ میں جمعرات کے روز اسرائیلی طیاروں سے بم باری اور ٹینکوں سے گولہ باری مسلسل جاری رکھی گئی۔ خان یونس کے علاقے میں 2 اسپتالوں کے ارد گرد بھی بدترین اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کو پناہ کے لیے ایک بار پھر بے بس ہو کر بھاگنا پڑ رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مقامی شہری نے بتایا کہ اب غزہ کو اسرائیل نے مسلسل بم باری اور گولہ باری سے تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ خان یونس کے 2 اسپتالوں کو گھیرے میں لے کر گولہ باری جاری رکھی ہوئی ہے۔ آسمان پر ہر طرف دھوئیں کے بادل نظر آ رہے ہیں۔ خان یونس کے نصیر اور علم اسپتال کے گرد و پیش میں سخت بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس اسپتالوں کے احاطے کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اسپتالوں کا طبی عملہ اسرائیلی فوج کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حملوں میں 25,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ امریکہ میں پہلی بار ایک مجرم کی سزائے موت پر پھانسی کے بجائے نائٹروجن گیس کے ذریعے عمل درآمد کیا گیا، جس پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک مجرم کی سزائے موت پر پھانسی کے بجائے نائٹروجن گیس کے ذریعے عمل درآمد کیا گیا، جس پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست الاباما میں 1989 میں ایک مبلغ نے اپنی اہلیہ کو انشورنس کی رقم کے لیے بے دردی سے قتل کرا دیا تھا، جس میں 2 اجرتی قاتلوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک مجرم کینتھ اسمتھ کو امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار سزائے موت نائٹروجن گیس کے ذریعے دی گئی، جس کے لیے 58 سالہ مجرم کو ایک ایسا ماسک پہنایا گیا تھا جس میں نائٹروجن گیس بھری ہوئی تھی۔ اٹارنی جنرل نے میڈیا کو بتایا کہ نائٹروجن گیس سے بھرا ماسک پہنانے کے محض 40 منٹ کے اندر مجرم اسمتھ کی موت واقع ہو گئی۔ یاد رہے کہ کینتھ اسمتھ کو 2 سال قبل مہک اور جان لیوا انجیکشن لگا کر بھی سزائے موت پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سزا کے لیے دیے گئے وقت کے دوران نس نہ ملنے کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی تھی۔ جتنا یہ طریقہ سزائے موت پریشان کن ہے، اتنا ہی وہ قتل بھی حیران کن، جس پر اسمتھ کینتھ کو سزائے موت دی گئی تھی۔ امریکی مبلغ نے اپنی اہلیہ کو اجرتی قاتلوں سے صرف اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ انشورنس سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے قرضے ادا کر سکیں۔ پولیس کو جب اس بات کا ادراک ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ مبلغ چارلس سینٹ کو گرفتار کر لیتی، اس نے حقیقت سامنے آنے کے خوف سے خودکشی کر لی تھی۔ اسی طرح 2 میں سے ایک اجرتی قاتل کو 2010 میں پھانسی دی جا چکی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی عدالت نے سزائے موت پر عمل درآمد سے محض آدھے گھنٹے قبل رحم کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا اور سزائے موت نائٹروجن گیس کے ذریعے دینے کے فیصلے پر قائم رہی تھی۔ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ نے فیڈرل کورٹ کے ذریعے مجرم کے وکیل کی نائٹروجن گیس سے سزائے موت پر رحم کی اپیل کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے نائٹروجن گیس سے سزائے موت کو غیر انسانی فعل قرار دے رکھا ہے۔ تاہم امریکی ریاستوں مسیسپی، اوکلاہوما اور الاباما میں نائٹروجن گیس سے سزائے موت کی منظوری دے دی گئی تھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔